لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سی قدر معزز سامعین گرامی قدر، عزیز طلباء کرام اور بزرگ، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک ہے جسم اور دوسری چیز ہے روح. جس طرح انسانی جسم بیماریوں کا شکار ہوا کرتا ہے، امراض انسان کے بدن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بیماری اور تکلیف کے سائے انسان پہ وارد ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی بیماری کو لے کر بھاگنا شروع کرتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی حکیم کے پاس، کبھی طبیب کے پاس، کبھی معالج کے دروازے پر، کبھی جراح کے پاس جائے گا کہ کسی طریقے سے میرے بدن پہ حملہ آور ہونے والی یہ بیماری میری جان چھوڑ دے اور میں صحت مند جسم والا بن جاؤں. بعینہ اسی طرح ہماری روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں. بیماریاں ہماری روحوں پہ بھی حملہ آور ہوتی ہیں، ہماری روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں، مریض ہوتی ہیں، ان کو علاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی انسان جو بدن پہ آنے والی تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو گیا اور علاج کے لیے مارا پھرنے لگا ہے، لیکن جب اس کی روح پر بیماری آئی
تو اس کو یہ بھی سمجھ نہ آ سکا کہ میری روح صحت مند نہیں ہے، میری روح تو مریض اور بیمار بن چکی ہے۔ علاج کروانا تو دور کی بات ہے، بے حسی یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں میری روح بیمار ہے۔ جب اپنے مرض کا ادراک اور احساس اور شعور ہی نہیں ہو سکا تو اس کے علاج کی کیا ضرورت محسوس کرے گا یہ بے حس انسان۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب پر، اللہ رب العزت نے انسان کو قرآن کے ذریعے بتایا، یہ شعور دیا، یہ احساس دیا کہ میرے بندے تیری روح کو یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ بیماریاں تیری روح کو اپنے پنجوں میں گاڑ سکتی ہیں، اور اگر کبھی تیری روح بیماریوں کا شکار ہونے لگے تو اس کا علاج بھی میں تمہیں قرآن کی صورت میں عطا اور عنایت کر رہا ہوں۔ کتنی شفقت ہے اللہ کی اپنے بندوں سے۔ بیماری بھی بتائی، بیماری کا علاج بھی بتایا، اور بغیر طلب کے بتایا۔ انسان نے مانگا ہی نہیں ہے علاج، یہ تو بے حسی کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا انسان ہے۔ اللہ خود اپنی رحمت سے بیماری بھی بتا رہے ہیں اور بغیر طلب اور مطالبے کے علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اب آئیے سنیے وہ بیماری کون سی ہے جو انسان کو لگتی ہے۔ قرآن کریم نے اس بیماری کو بتایا اور اتنے یقین سے بتایا کہ اللہ نے قسم اٹھائی۔ چنانچہ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ خالق کائنات نے قسم اٹھائی، اور اللہ رب العزت جب قرآن میں کسی چیز کی قسم اٹھائے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے رب کی قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، کہیں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ستارے کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ اصل میں ان چیزوں کے رب کی قسم اٹھانا مقصود ہوتا ہے، لہذا اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو اپنی قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ 5 قسمیں اٹھائی اللہ رب العزت نے، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اے انسان میری بات میں شک تو ہو نہیں سکتا، ریب کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن میں پھر بھی تیری تسلی کے لیے اپنی بات کو قسم سے مؤکد اور پکا کر کے تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پہلی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں، فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، میں سب سے پہلے ان گھوڑوں کی قسم اٹھانے لگا ہوں جو گھوڑے ہانپ کے چلا کرتے ہیں، مالک ان کو صبح کو بھگائے پھر بھی بھاگ پڑتے ہیں، دوپہر کی دھوپ میں بھگائے پھر بھی بھاگ پڑتے ہیں، خالی پیٹ دوڑائے تو پھر بھی دوڑ پڑا کرتے ہیں۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، وہ گھوڑے جو سانس لے لے کے ہانپ کر تھکاوٹ کا شکار ہو کے چلا کرتے ہیں، میں اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ پھر فرمایا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، یہی گھوڑے جب پتھروں کے اوپر ان کے قدم لگتے ہیں
تو قدم کی شدت کی وجہ سے ان پتھروں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. میں ان چنگاری نکالنے والے گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہوں. پھر فرمایا فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے جن کا مالک صبح سحری کے وقت اٹھا کے بھگانا شروع کر دے کہ جا کے حملہ کرنا ہے دشمن کی صفوں پہ، وہ گھوڑا کبھی انکار نہیں کرے گا، نخرہ نہیں کرے گا، ضد نہیں لگائے گا، بلکہ مالک کی بات مان کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، صبح صبح جا کے حملہ آور ہو جاتا ہے. پھر چوتھی قسم اٹھائی، فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گھوڑا جب جاتا ہے اس کے قدم کی ٹاپ جب زمین پہ زور کے ساتھ لگتی ہے، شدت اور سختی کے ساتھ لگتی ہے، وہاں سے گرد و غبار اڑنا شروع ہو جایا کرتا ہے، مٹی کا ایک طوفان اڑنا شروع ہو جایا کرتا ہے. پھر فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہی گھوڑا جب بھاگنا شروع کرتا ہے، مالک نے اشارہ دے دیا کہ اب بھاگنا پڑے گا. یہ مالک کے سامنے انکار نہیں کرتا کہ دشمن کی صفوں میں نیزے اور تلواریں ہیں، خنجر موجود ہیں، جی تیر چل سکتے ہیں، انکار نہیں کرتے یہ گھوڑے، بلکہ فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ گھوڑے بھاگ کے دشمن کی صفوں کے اندر گھس کے وہاں پہ موت کا طوفان برپا کر دیا کرتے ہیں. کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 5 قسمیں اٹھائیں میرے رب نے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. 5 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت بیان کرنے لگے ہیں کہ اے انسان، تیرے اندر تیری روح کو ایک بیماری لگ چکی ہے. حالانکہ اللہ کی کسی بات میں شک کی گنجائش نہیں، لیکن اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کے بتایا تیری روح کو ایک بیماری لگ چکی ہے. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ جو اللہ قرآن میں کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، کسی بھی چیز کی اللہ قسم اٹھائیں قرآن میں، جیسے میں نے پہلے آیات پڑھی، قسم کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اپنی قسم. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس واو کو قسمیہ بنانا ہی نہیں چاہیے. جو واو اللہ قسم کے لیے لے کے آتے ہیں، عام مفسرین یہی معنی کرتے ہیں اس چیز کی قسم، اس چیز کی قسم. وہ کہتے ہیں واو کو قسمیہ نہ بناؤ، یہ واو شہادت کی بناؤ. کیا معنی؟ اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، 4 اٹھائیں، 5 اٹھائیں، 2 اٹھائیں، جیسے اس صورت میں 5 اٹھائیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت جو حقیقت بیان کرتے ہیں، جواب قسم جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کو جواب قسم نہ کہو، یہ کہو کہ جن جن چیزوں کی اللہ نے پہلے قسم اٹھائی ہے، یہ چیزیں اس حقیقت کے حقیقت ہونے پر گواہ اور شاہد ہیں. کیا مطلب؟ ان الانسان لربہ لکنود، اللہ نے بیماری بتائی تیری روح کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے. معنی یہ بنے گا ہانپ کر بھاگنے والا گھوڑا بھی سمجھتا ہے انسان ناشکرا ہو چکا ہے. جی پتھر پہ پاؤں لگے اور چنگاری اٹھانے والا گھوڑا بھی سمجھتا ہے کہ انسان کنود بن چکا ہے، اور گرد و غبار اڑانے والا گھوڑا بھی اس چیز پہ گواہ ہے کہ انسان کنود بن چکا ہے، اور دشمن کی صفوں میں گھس کے تباہی کا پیغام لے کے جانے والا گھوڑا بھی اس بات پہ گواہ بن چکا ہے کہ انسان کنود ہو چکا ہے. یہ معنی ہوگا، واو شہادت کی بناؤ. خیر یہ ایک علمی بات تھی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی. آ جائیے مضمون پر. 5 قسمیں اٹھائی میرے رب نے، اور ایک ہی حقیقت اللہ بیان کر رہی ہیں کہ تیری روح کو یہ بیماری لگ چکی ہے. کون سی بیماری؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ بیماری تیری روح کو لگ گئی. کون سی بیماری؟
فرمایا کنود بن چکا ہے تو، انسان کیا بن چکا ہے؟ کنود بن گیا۔ بس اس چیز کو سمجھنا، میں کنود کے 2-3 معنی عرض کرتا ہوں، پھر میں دعوت فکر دیتا ہوں، ہر معنی پہ غور کرنا اور پھر سوچنا کہ کیا میں اس بیماری کا شکار ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھے، اگر ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج بھی بتایا، اگر وقت ہوا تو پورا مضمون آپ سن لیں گے، ورنہ پھر کبھی صحیح۔ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ بیان کر رہے ہیں، میرا بندہ کنود بن چکا ہے۔ کنود کا پہلا معنی یہ کہ میرا بندہ ناشکر ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اس انسان پہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کی برکھا برس رہی ہے، یہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ ہر وقت اللہ کی نعم سے فائدہ اور نفع اٹھا رہا ہے، لیکن جب شکر کی باری آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اسے توفیق۔ انصاف سے بتاؤ، اللہ نے ہمیں جو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان نعمتوں کا ویسے شکر ادا کیا ہے جیسے حق ہو شکر ادا کرنے کا؟ کچھ نعمتیں ہماری ایسی ہیں جن کا ابھی تک ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 2 لفظ اپنے متعلق بہت زیادہ ارشاد فرمائے، آپ کو بھی آتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا میں رحمان ہوں، اور دوسرے نمبر پہ رحیم ہوں۔ رحمان اور رحیم میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ بہت سارے فرق کیے مفسرین نے، میں ایک فرق آپ کو سناتا ہوں۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جو بڑی بڑی نعمتیں اپنے بندوں کو دینے والی ذات، اور رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دینے والی ذات ہو۔ اب اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا تو ہمیں احساس ہے، کسی سے بھی پوچھو آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تیرے باپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ نعمتیں تو ہمیں۔ رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے وہ نعمتیں جن کا تمہیں ابھی تک احساس نہیں۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باہر بزرگ بیٹھے ہیں، خواتین سن رہی ہیں، انصاف سے بتائیے گا، سوچ کے بتائیے گا، کبھی آپ نے اللہ کا اس چیز پہ شکر ادا کیا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر کہ تو نے مجھے تھوک والی نعمت دی ہے؟ یہ چھوٹی نعمت ہے، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے منہ میں لعاب نہیں بنتا، وہ کتنی پریشانیوں کا شکار رہے۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے آدمی کو جو ہر وقت مکھن کی ایک چھوٹی سی ڈبیا اپنی جیب میں رکھتا ہے، چند منٹ گزرتے ہیں اس کو وہ وہاں سے لے کے اپنے ہونٹوں پہ لگانا پڑتا ہے تاکہ زبان تر رہے۔ پوچھئے ان لوگوں سے، آپ نے آج تک کبھی اپنی ناخنوں والی نعمت کا شکر ادا کیا؟ چلے ایک اور نعمت، ہمارے ناک کے اندر اللہ نے بال بنائے، کبھی اس نعمت کا شکر ادا کیا ہم نے؟ تو پھر انصاف سے بتاؤ، اللہ ٹھیک شکوہ کر رہے ہیں نا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان ناشکرا بن چکا ہے، نعمتیں میری روز بروز مجھ سے لیتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب شکر کی باری آتی ہے تو نعمت کا شکر ادا کرتا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، نعمت کا شکر یہ نہیں ہوتا کہ میرے بھائی عمر کہیں الحمدللہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، الحمدللہ جوانی دی، الحمدللہ، سے صرف یہ شکر نہیں ہوتا۔ نعمت کا شکر ادا ہوتا ہے 3 عقیدوں سے۔ کتنے عقیدے ہوں گے؟ بولیے، بڑی کام کی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو نعمت مجھے ملی ہے یہ دینے والا کون؟ نسبت اللہ کی طرف ہو نعمت کی۔ دوسری چیز، جب لوگوں کے سامنے اس نعمت کا ذکر کرو پھر بھی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے۔ قارون کی طرح نہیں کہنا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت آیا یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ میری اپنی محنت ہے۔ نہیں، کہو یہ
مال دینے والا مجھے کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، علم دینے والا کون ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہونا چاہیے نعمت کے متعلق، ورنہ نعمت کا شکر نہیں آپ ادا کر سکتے، چاہے آپ پوری زندگی سجدے میں گرے رہیں، اگر یہ تین نظریے نعمت کے متعلق قائم نہیں کر سکے تو کوئی شکر نہیں ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہونا چاہیے، جب نعمت دینے والا اللہ، میں اس نعمت سے 20 سال 30 سال 40 سال فائدہ اٹھا لوں گا، پھر جب میرا اللہ مجھ سے یہ نعمت واپس لے گا تو میں خوشی خوشی اس کو واپس کروں گا۔ یہ تیسرا نظریہ۔ اولاد اللہ نے دے دی، خدا نخواستہ کی کیفیت بنی، اولاد چل پڑی، رخصت ہو گئی اولاد، تو ناشکری نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اللہ کے متعلق نامناسب جملے نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے، یا اللہ تیری امانت تھی، تو نے دی ہے، میں خوشی خوشی تجھے واپس کر رہا ہوں۔ تو یہ تین نظریے کہ شکر اللہ کا، نسبت اللہ کی، اور کل اگر اللہ وہ نعمت واپس لیں گے تو آج ہی تیاری کر لو، میں خوشی خوشی یہ نعمت اللہ کے حوالے کروں گا۔ یہ تین نظریے ہوں گے تو نعمت کا شکر بنتا ہے، ورنہ نعمت کا شکر آپ نہیں ادا کر سکتے۔ خیر، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان ناشکرا بن چکا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ شکوہ کیا انسانوں پر، 22واں پارہ، فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے انسان تو کثیر ہیں، مال و دولت مجھ سے مانگ کے لینے والے کثیر ہیں، صحت سے فائدہ اٹھانے والے کثیر ہیں، لیکن جب اس نعمت پہ شکر کی باری آتی ہے، اللہ آسمان پہ بیٹھ کے دہائی دیتے ہیں، قلیل، تھوڑے ہیں، میرا شکر ادا کرنے والے بندے مجھے تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے شکوہ کیا قرآن میں، فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ ناشکرا بن چکا ہے۔ کنود کا دوسرا معنی سمجھیے گا اور پھر غور کیجئے گا کہ یہ بیماری میرے اور آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ سنیے، کنود کا دوسرا معنی یہ ہے الذی یعد المصائب وینسى نعم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم دے رہا ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پہ سبحان اللہ کہیں۔ آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے کسی کے درس میں، تقریر میں، تو سبحان اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں علم کی ایک نئی بات عطا فرما دی۔ کنود کا دوسرا معنی یہ کیا مفسرین نے کہ وہ بندہ جو اللہ کی مصیبتوں پہ تو بڑی نظر رکھتا ہے، 10 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آج تک میں اس کے تذکرے کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، 20 سال پہلے میرے کاروبار میں مجھے خسارہ ہوا تھا، آج تک اسی کو لے کے روتا رہے، یہ انسان کا۔ اور جو نعمتیں ہر وقت تیرے اوپر نازل ہو رہی ہیں، ہر وقت وہ نعمتیں تیرے اوپر سایہ فگن ہو چکی ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ جو زندگی میں چند پریشانیاں آئی تھی، انسان انہی کو لے کے بیٹھ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کنود، جو اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور مصیبتوں پریشانیوں کو بہت یاد رکھتا ہے۔ انصاف سے بتائیے گا، غور و فکر کر کے، کیا ہمارے اندر یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ زندگی کی جو چند تنگیاں ہمارے اوپر آئیں، کچھ مصیبت آ جائے، کچھ تنگی آ جائے، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہم۔ حالانکہ وہ فارسی اور سرائکی کا ایک مکس شعر میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، شاعر کہتا ہے اللہ کی مہربانی ہر وقت تیرے اوپر نازل ہو رہی ہے، قہر سجن، اس کا غصہ، تیرے حق میں جو فیصلہ تجھے اچھا نہ لگے، وہ فیصلے وہ گاہ گاہ کبھی کبھی ہوتے ہیں، لیکن با وفا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لطف کو دیکھ کے بھی کہے واہ واہ، اور پریشانی کو دیکھ کے بھی کہے واہ واہ، مرضی مولا از ہما اولا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اللہ کی رضا ہر چیز سے مقدم ہونی چاہیے، مولا تو جس حال میں رکھ میں راضی ہوں۔ یہ ہے، ہم کنود ہیں۔ کنود کا تیسرا معنی سنیے گا
اور غور کیجئے گا یہ والا معنی، ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ والی چیز پائی جا رہی ہے جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائی۔ کنود کا تیسرا معنی یہ کیا گیا، کنود اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی معصیت پہ خرچ کرے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ صحت دینے والا کون؟ تیرے جسم میں خون کو دوڑانے والا کون؟ تو اسی خون اور صحت کی وجہ سے گناہوں کی طرف چل پڑے۔ مال دینے والا اللہ، تو اس مال کو گناہوں کے رستے پہ خرچ کرے۔ زبان دینے والا اللہ، تو اس زبان سے غیر اللہ کے ترانے گانے شروع کر دے۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان کنود بن چکا ہے کہ نعمتیں لیتا مجھ سے ہے اور لگاتا میری نافرمانی اور بغاوت پر ہے۔ کوئی آپ میں بیٹھا ہوا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا مال مجھے پیر نے دیا، میرے کاروبار کی ترقی مجھے فلاں قبر سے ملی، میری دولت اور میری اولاد مجھے فلاں پیر صاحب کے طفیل ملی۔ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور آپ انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں پہ خرچ کریں۔ جی خوشی کا موقع آ گیا، پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، قوالی ہو رہی ہے، آپ اس پہ پیسے گرا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، آپ اس پہ پیسے پھینک رہے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک بات اور کرتا ہوں، میری عادت ہے معاشرتی چیزوں پہ بھی نظر رکھنے کی۔ یہ جو شادیوں کے موقع پر آپ گاڑیوں پہ پیسے پھینکتے ہیں، یہ کیا دکھانے کے لیے پھینک رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی وہ نعمت، وہ مال و دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، تجھے تیرے رب نے تیری تڑپ کے بغیر عطا کر دی اور تو اس کو گاڑی پہ پھینک رہا ہے۔ کبھی تیرے قدموں کے نیچے آ رہی ہے، کبھی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے وہ مال و دولت یہ کس کو اپنا مال و دولت دکھانا چاہتے ہو؟ اللہ کو دکھانا چاہتے ہو یا غریبوں کو؟ غریبوں کو دکھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ کا تو کام ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر اللہ کو دکھانا ہے تو پھر اللہ کو وہ چیز دکھا جو اللہ تجھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری نعمتوں کی قدردانی کرے، میری نعمتوں کو سنبھال کے رکھے، ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے۔ تو فرمایا انسان کنود ہے، نعمتیں لیتا اللہ سے ہے، خرچ کہاں کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں۔ اور چوتھا اور آخری معنی کنود کا سمجھیے، اس پہ بھی غور کرنا، خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ چوتھا معنی کنود کا مفسرین نے یہ کیا، کنود اس کو کہتے ہیں جو نعمت کوئی تو قدر کرے، نعمت اللہ نے دے دی نا، اس کی قدر کرے، لیکن نعمت دینے والے کی قدر نہ کرے۔ اب سمجھنا اس بات کو، اولاد اللہ نے دے دی، بڑی قدر ہے جی، اچھے سکول میں پڑھاؤں گا، اچھا لباس پہناؤں گا، اچھی غذا کھلاؤں گا، بہت اچھے، لیکن جس رب نے تجھے اولاد دی ہے اس کے دربار سے جب آواز آتی ہے حی علی الفلاح، تو کہے کہ میری کاروبار کی مصروفیت بہت زیادہ، تو کہے کہ دوست آئے ہوئے ہیں دعوت کھانی ہے، تو کہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، تو کہے کہ میرے سر میں تکلیف ہے، نماز کے لیے تو مسجد میں حاضر نہ ہو سکے، تو پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لے کہ تو کنود بن چکا ہے، کہ نعمتوں کی قدر تو کر رہا ہے لیکن نعمت دینے والے کی قدر، نعمت دینے والے کی قدر کا سب سے پیارا ذریعہ یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، 4 کے بھی نہیں، 3 2 1 کے بھی نہیں، کتنی نمازیں؟ اور 5 نمازیں پڑھنے والا انسان سن لے ایک حدیث، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس روایت کو لائے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی، محبت سے درود محبت سے پڑھا کرو یار، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم قبل اللہ وجہہ۔ ہم چندہ مانگنے والے مولوی نہیں ہیں، لیکن سبحان اللہ اور داد کا چندہ مانگ لیا کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر اس حدیث کا لطف آئے نا تو پھر سبحان اللہ ایسے کہنا کہ میں بھی خوش ہو جاؤں، ہمارا پروردگار بھی خوش ہو جائے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کیا پڑھ رہا ہوتا ہے؟ فرمایا قبل اللہ وجہہ، اللہ کو اس بندے سے اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے لبوں سے اس کا چہرہ چومنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ آئندہ کبھی نماز چھوڑنے لگو، کاروبار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، شادی بیاہ کی وجہ سے، صرف یہ سوچنا میں نماز نہیں چھوڑ رہا، میں رب کے بوسے کو ٹھکرا رہا ہوں۔ ماں چومنے لگے نا بیٹے کا، فرزند کا ماتھا، اور بیٹا اپنا منہ پیچھے کرے، ماں کو دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ماں ناراض ہوگی یا نہیں؟ تو اللہ تجھے دن میں دنیا کا کوئی ایسا سخی آپ نہیں دکھا سکتے جو دن میں 5 مرتبہ آواز لگائے کہ آؤ میرے پاس میں تمہیں دوں گا۔ یہ واحد وہ سخی ہے میرا رب جو دن میں 5 مرتبہ تجھے بلا رہا ہے، اور تو اتنا بے نیاز ہو چکا ہے، وہ بلاتا ہے تو کہتا ہے جی کاروبار کی مصروفیت ہے پھر کبھی آؤں گا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ شیخ سعدی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، ایک آدمی مچھلی منڈی میں گیا، مچھلی خریدی، سامان زیادہ ہو گیا تو وہاں وہ غلام پہلے دور میں اس کو ملازم کو کرائے پہ لیا کہ یہ مچھلی اٹھاؤ اور میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اس نے کہا جی میں اتنے پیسے لوں گا اور گھر میں چھوڑ کے آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ راستے میں اگر نماز کا وقت آ گیا پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر یہ سامان اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز کا وقت ہوا، ایک مسجد میں گیا، باہر اس نے مچھلی رکھ دی، مالک ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اندر نہیں گیا، کیونکہ یہ معاملے اپنی پسند ناپسند کے نہیں ہوتے، توفیق کے ہوتے ہیں۔ تو نہیں گیا اندر۔ اب یہ اندر گیا، نماز پڑھی، سجدے میں گیا، اور سجدے میں جب رب سے کال مل جائے تو پھر سجدے طویل ہوا کرتے ہیں میرے دوست۔ بڑی دیر گزر گئی، یہ غصے میں لال پیلا ہو گیا کہ باہر کیوں نہیں آ رہا۔ جب باہر آیا تو غصے سے کہتا ہے تجھے باہر دکان میں رزق دینے والا کون ہے؟ جب تو اللہ کے دربار پہ آ نہیں رہا وہ رزق کیسے تجھے دے گا؟ تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ آج وعدہ نہیں، ارادہ لے لیتا ہوں آپ سے، آپ کا بھائی بھتیجوں کی جگہ پہ ہوں، بیٹوں کی جگہ پہ ہوں، کوشش کرو یار 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ جی انشاءاللہ وہ نہیں کہنے جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں، کتنا تو ہم کہتے ہیں جی ایک چلہ انشاءاللہ، پھر وہ چلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ذرا ارادے سے اللہ کو گواہ بنا کے جمعے کی اس گھڑی میں کہو انشاءاللہ نماز کے پابند بنیں گے۔ اگر کبھی رہ جائے مجبوری کی وجہ سے تو قضا ہوگی، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیا نعمتیں آتی ہیں۔ خیر بہرحال آئیے اپنے موضوع پہ۔ فرمایا تیری روح کو یہ بیماری لگ چکی ہے کہ تو کنود بن چکا ہے۔ کنود کے میں نے آپ کو 4 معنی بتائے، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ میرے مولا بیماری لگنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا تو ہمارے جسم کو بیماری لگتی ہے۔ یا اللہ اب تو بتا میری روح کو یہ بیماری لگی ہے کنود والی، اس بیماری کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بیماری کا سبب بھی میں بتا رہا ہوں، انہو لحب الخیر لشدید۔ کنود والی بیماری کا سبب اور یہ بنا کہ تیرے دل میں مال کی محبت آ چکی ہے۔ مال کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی محبت ہر بیماری اور ہر گناہ کی جڑ ہے میرے دوستو۔ یہ مال کی محبت تیرے دل میں آ چکی، تیرے دل میں رب کی محبت نہیں، شاہ عرب و عجم کی محبت نہیں، قرآن اور دین اور علماء اور طلباء کی محبت نہیں، ہر وقت پیسے کی ہوس ہے، ہر وقت پیسے کی ہوس اور ہرس تیرے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے۔ فرمایا انہو لحب الخیر لشدید، تیرے دل میں مال کی محبت آئی، اس مال کی محبت کی وجہ سے تو کنود بن گیا، نمازوں سے بھی دور ہو گیا، حج اور عمرے سے بھی دور ہو گیا، دین اور دین والوں سے بھی دور ہو گیا۔ یا اللہ بیماری بھی پتہ چل گئی، بیماری کا سبب بھی پتہ چل گیا، اب آخری چیز ہوتی ہے بیماری کا علاج۔ اب سنیں قرآن سے، سنیں گے خوشی سے انشاءاللہ۔ قرآن سے پوچھ، تقریر کتنے بجے ختم ہو رہی ہے آج کل؟ 35 منٹ پہ، ٹھیک ہے جی 5 منٹ ہیں، سمجھیے گا بات کو۔ میرے مولا مجھے یہ بیماری لگ چکی ہے، اب اس بیماری کا علاج کروانا ہے، کوئی حل بتائیے۔
بڑا خوبصورت حل اللہ نے فرمایا حل یہ ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قرآن کی روشنی میں قیامت کے دن کے حال اور احوال پڑھا اور سنا کر، قیامت کے دن کی سختیاں سنا کر، جب تو یہ سنے گا اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کر دیں گے۔ یہ اللہ نے علاج بتایا۔ اب سنیے گا قیامت کے دن کے کچھ مناظر سنیے گا۔ یہ قرآن کریم میرے سامنے اور یہ سورہ یاسین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب قیامت کے دن بگل میں پھونکا جائے گا، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، اپنے رب کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے اور کہتے کیا جا رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے آج کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا، بھاگنا شروع کر دیں گے۔ قیامت کے دن کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے منظر بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، قیامت کے دن کا منظر قرآن کی روشنی میں سنتے جائیے۔ فرمایا یہ ماں باپ جن کی محبت میں آ کے تو گناہوں میں گرفتار ہو چکا ہے، یہ تیرا بھائی جس کی محبت میں آ کے تو حق کے رستے سے ہٹ چکا ہے، یہ تیرے بیوی بچے جن کی محبت کی وجہ سے تو نماز کو بھی چھوڑ چکا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن اس حقیقت کو سمجھا رہا ہے، یہ سارے تجھ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، تیری ماں بھی تیرے ساتھ نظریں نہیں ملائے گی، باپ بھی تجھ سے دور بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ کبھی قرآن کریم میں اللہ قیامت کے دن کا ایک عجیب منظر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سورت کا نام سورت الحاقہ ہے اور پارہ نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کا منظر ہوگا اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، قیامت کے دن دو گروہ بن جائیں گے، ایک گروہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، دوسرا گروہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ دونوں کا اللہ نے منظر بیان کیا، فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے دوسرے اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جیسے دنیا میں ہم سکول میں پاس ہو جایا کرتے تھے، رزلٹ کارڈ خوشی سے دوسروں کو دکھایا کرتے تھے، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، یہ دیکھ میں کامیاب ہو چکا ہوں، یہ دیکھ میں جنت کا راہی بن چکا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سبحان اللہ کہیں تو آیت کا ترجمہ سناؤں، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں اس انسان نے رب چاہی زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو قیامت کے دن جنت میں بھیج کے میں کہوں گا اب رب چاہی نہیں من چاہی زندگی گزار، جو چاہتا ہے جو تیرا دل کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتی بیٹھے ہوں گے، یوں دیکھیں گے ایک درخت سے پرندہ اڑا اور دوسرے درخت کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل میں صرف خواہش آئے گی کاش یہ پرندہ ذبح ہو کے اچھے طریقے سے سنور کے بن کے پکا کے میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ فرمایا ابھی یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ وہ پرندہ تیار ہو کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، بلند درجہ جنت میں میں ایسے انسان کو بھیج دوں گا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہوگا، قطوفہا دانیہ، ایمان ہو تو یہ آیت بڑا لطف دیتی ہے، ترجمہ سنیے، فرمایا قطوفہا دانیہ، یہ جنت میں تخت پہ بیٹھا ہوگا، صوفے پہ بیٹھا ہوگا، اور یہ عام صوفے نہیں ہیں، وہ صوفے ہوں گے نور کے، وہ صوفے ہوں گے سونے اور چاندی کے، فرمایا اس پہ بیٹھا ہوگا اور درختوں کے اوپر جو پھل لگے ہوں گے، جو فروٹ لگا ہوگا، جو پھول لگے ہوں گے،
وہ خود جھک کے اس کے منہ کے قریب آ جایا کریں گے۔ یا اللہ میں اب اس پھل کا کیا کروں؟ جنتی کہے گا، اللہ فرمائیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ وہ جو دنیا میں تو نے میری بات مانی تھی، آج اس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں جتنا کھا سکتا ہے کھا، کھانے کے بعد پینے کی ضرورت پڑے تو وہ 4 نہریں میں نے لگا دی ہیں، دودھ کی، شہد کی، پانی وغیرہ کی، یہ 4 نہریں ہیں، ان کو جا کے ان سے پانی پیتا رہے۔ یہ تو تھا قیامت کے دن اچھے لوگوں کا منظر۔ اب ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دوسرا منظر بھی سنتے جائیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پہلے منظر کا مصداق بنا دیں، آمین کہو۔ اور اللہ دوسرے منظر سے ہمیں، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دشمنوں کو، ہمارے دوستوں کو اللہ دوسرے منظر سے محفوظ فرما لیں۔ بڑا سخت منظر ہوگا دوسرا، قیامت کے دن کے احوال سنیے۔ فرمایا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا۔ کس ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا کس چیز کی نشانی ہوگی؟ ناکامی کی۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے گا تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش آج مجھے میرا نامہ اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا۔ لم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا، کہے گا دنیا میں بڑا چودھری بنا کرتا تھا، بڑا خان اور ملک بنا کرتا تھا، بڑا میرے پاس مال و دولت ہوتا تھا، آج میرا مال و دولت مجھے نہیں بچا سکا۔ ابھی وہ یہی رونا دھونا کر رہا ہوگا، یہی آہو پکار کر رہا ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں فرشتوں کو حکم دے کے کہوں گا خذوہ، پکڑو اس بدبخت کو۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو رسیوں کے اندر جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ بڑی عجیب بات، بسم اللہ صاحب، پھینکنے لگیں گے جہنم میں۔ اللہ فرمائیں گے دوبارہ واپس لے کے آؤ۔ یہ جہنمی سمجھے گا ممکن ہے کوئی میرے عذاب میں تخفیف ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج کوئی تخفیف نہیں۔ اللہ فرمائیں گے پہلے تم نے اس کو رسیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن نہیں، ثم فی سلسلۃ ذرعها، جاؤ وہ جہنم کی آگ سے گرم ہوئی جو سنگل ہے، سنگلیاں، لوہے کی بیڑیاں، 70 گز لمبا سنگل لے کے آؤ۔ کتنا؟ 70 گز لمبی بیڑی آؤ، لے کے آؤ۔ یا اللہ لا کے کیا کرنا ہے؟ جکڑ دینا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، بالکل آخری بات سمجھیے گا۔ اللہ فرمائیں گے رسیوں میں جکڑ دیا، لیکن میرا جو غصہ ہے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ دنیا میں نے اس کو بڑے موقع دیے تھے، میری کتابیں اس کے پاس چل کے آئیں، میرے رسول چل کے آئے، علماء چل کے آئے، یہ میرے طرف نہیں آیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے 70 گز لمبی لوہے کی بیڑی لے کے آؤ، فَاسْلُكُوهُ، یہ سلک کس کو کہتے ہیں سمجھیے گا۔ یہ جو ہماری تسبیح ہوتی ہے نا، اس کے دانے میں ہم کرتے ہیں سوراخ، پھر اس سے ہم دھاگا گزارتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فَاسْلُكُوهُ، پہلے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے ٹھیک، لیکن جاؤ 70 گز لمبا سنگل لے کے آؤ، اس کے جسم کے اندر سے گزارنا شروع کرو۔ جسم کے اندر سے اس سنگل کو گزارا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو فرمایا اگر اپنی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے تو علاج یہ ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قیامت کے دن کے احوال سنا کر علماء سے، قیامت کے دل کی ہولناکیاں قرآن کی صورت میں پڑھا کر، جس نے یہ پڑھی اللہ فرماتے ہیں میں اس کی یہ بیماری دور کر دوں گا۔ تو میں نے بات شروع کی تھی سورۃ العادیات میں، پروردگار عالم نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، ایک بیماری بتائی، پھر اس بیماری کا سبب بتایا، پھر اس بیماری کا علاج بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری کو سمجھنے کی، پھر علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔